اور ہم وہ لوگ ہیں کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں ایسے روح سیاہ بھی موجود ہیں جو اللہ کے دین کو، جو نبی کی عظمت کو، جو رب کی توحید کو اپنی ذاتی رنجشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے جہاں پہ صوفی نے رات کو لکھوایا تھا کہ یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑے پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جو اس کا مخالف تھا، دونوں کام کرتے تھے، سنیارے تھے، صراف تھے، دونوں سونے کا کام کرتے تھے، بازار میں کام تھا دونوں کا۔ اب جو بٹ تھا اس نے ایک پینٹر لیا عیسائی، اس کو لینے کے بعد اس نے دیوار سے اللہ پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پر اللہ کی لعنت ہے، اتنے سے لفظ رہنے دیے، پیچھے سارا مٹوا دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم ذاتی رنجشوں کے لیے کہاں تک جا سکتی ہے، اپنی ذاتی اناج نکالنے کے لیے، اپنے بغض نکالنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جہالت کے علم بردار ہے، دین سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، نبی سے دور، عرش والے رب سے دور، اور بات کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ دن میں 5 مرتبہ یہی قرآن ہے، کہا تم پر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے۔ جاؤ پوچھو ان سے جنہوں نے غیر مسلموں کے گھروں کو توڑا تھا، ان میں سے کتنے تھے جو نمازی تھے 5 وقت کے؟ ویسے عشق ہے ہمیں نبی سے، یہ عشق نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اپنی غلط فہمی کو نکالیے، اپنی تربیت اپنے دین کے مطابق کیجئے۔ یہ غیر مسلم جو مسلمان دارالامن میں ہوتے ہیں، جو مسلمان دارالسلام میں ہوتے ہیں، وہ ذمی ہوتے ہیں، اور ذمیوں کے حقوق ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی یہی توہین اگر کوئی مسلمان کرتا تو اس کی سزا بھی موت تھی، اگر غیر مسلم نے کی ہے، وہ قادیانی ہو، وہ عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی کرے اس کی سزا موت ہے، لیکن ہمیں اختیار اس وقت تک اس کو سزا دینے کا نہیں جب تک ریاست کچھ نہیں کرتی، اور ہم نے خود نہیں کرنا، اپنی ریاست کو مجبور کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے قرآن کے لیے، کھڑے ہونا ہے صاحب قرآن کے لیے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے عدالتوں کے کام ایک دن کے نہیں ہوتے، پوچھئے رانا صاحب سے، جب مقدمہ شروع کیا تھا سارا پنڈ کہیں دا سی تیرے نال، اب تاریخ پہ کتنے لوگ جاتے ہیں ساتھ؟ مقدمے لڑنے کوئی آسان ہے؟ پھر ہم شارٹ کٹ راستہ نکال کر، وہ بھی بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق اور تفتیش کے، مجرم کوئی سزا کسی اور کو، یہی جڑا والا تھا۔ رات کو اس نے وہاں سے وہ سارے لفظ مٹوا دیے، پر لعنت ہے رہنے دیا، پر اللہ کی لعنت ہے یا لعنت ہے، پیچھے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو لفظ اس نے لکھوائے، پیچھے اس نے لکھوایا اللہ کے نبی پر، بس اللہ کے نبی پر، میں اگلے لفظ نہیں دہراؤں گا، یہ لفظ لکھوا دیے۔ فجر کا وقت تھا، جو بھی بندہ نماز پڑھنے آئے یا دیکھے تو وہ کہے وہ یہ کیا، کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ وہ پاس ہی تھا، کہنے لگا یہ صوفی نے کیتا ہے۔ کس نے کیا؟ صوفی نے کیا، صوفی نے۔ اب صوفی کے پاس ایک کونسلر صاحب آئے، آ کے کہنے لگے صوفی
وہ مسجد کے پاس جو دیوار ہے جہاں پہ کوڑا پڑا ہوتا تھا، وہاں پر دیوار پر تو نے لکھوایا ہے؟ یہ کوئی طریقہ پوچھنے کا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں وضاحت کا۔ اللہ نے کہا وضاحت کرو، معلوم کرو، جرم کے بارے میں پتہ کرو۔ فتبینوا، چاہیے یہ تھا پوچھتا۔ صوفی وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ اس طرح کے گستاخانہ کلمات لکھے ہوئے وہ تم نے لکھوائے گے؟ یا یہ پوچھتا، دوسرے طریقے سے پوچھ لیتا، دیوار پر تم نے رات کو کیا لکھوایا تھا؟ وہ بتاتا کہ میں نے دیوار پر رات کو یا کل کسی پہر لکھوایا تھا یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑا پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بات آ جاتی دو بندوں میں، ایک طرف ہوتا صوفی اور دوسری طرف ہوتا باطل، دونوں کو بٹھاتے۔ میں کہتا ہوں گھنٹے دو گھنٹے میں پتہ چل جانا تھا کرنے والا کون ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہمارا دین کہتا ہے تم دین کے ساتھ محبت لگاؤ، جذبات کی حد تک ضرور رکھو، لیکن اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ کہ دین کی تعلیمات ہی بھول جاؤ، وہ تفتیش تحقیق ہی بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی گستاخوں کو سزا دی گئی ہے، جتنے گستاخوں کو قتل کیا گیا ہے، صرف ایک جو مجرم ہوتا تھا اسے ہی قتل کیا گیا، دوسرے کو کچھ نہیں کہا گیا، اور آنن فانن قتل نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی کو کسی نے بتایا یہ آپ کی توہین کرتا ہے، یقین نہیں کیا، تصدیق کی، تصدیق ہوئی، بعد میں کہا یہ جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دیا جائے، فوراً نہیں کہا۔ اب پکڑ لیا لوگوں نے صوفی کو، جیسا اس واقعہ میں کیا ہے، پکڑ لیا صوفی کو اور بڑا مارا، بڑا مارا۔ قسمت اچھی تھی بیچارے کی کہ پاس والی گلی میں کوئی کسی نے بڑا بیل گرایا ہوا تھا اور وہ ذبح کر رہے تھے۔ بیل جو ہے وہ چھوٹا، چھری کچھ پھر گئی تھی، لہو لہان، وہ اٹھ کے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ قدرت اللہ کی کہ بھاگتا ہوا اس گلی کی طرف آ گیا جہاں پہ صوفی کو مارا جا رہا تھا، اور صوفی کا جرم یہ بتایا جا رہا تھا کہ صوفی نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ اب جب وہ بیل آیا نا تو جتنے تھے عاشق سارے کے سارے گلی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پولیس والوں نے موقع دیکھا، انہوں نے کہا اس کو تو بچاؤ، انہوں نے فوراً سے اٹھایا صوفی کو اور گاڑی میں ڈال کے تو وہ بھگا کے لے گئے۔ دن گزر گیا، رات پڑی، یہ بٹ سنیارہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے تو شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماننے پہ آئے تو ہم ایسے لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے یہ عرش والے اللہ کا قرآن ہے، یہ سچی کتاب ہے، نہ ماننے پہ آئے ہم قرآن کی نہیں مانتے، صاحب قرآن کی نہیں مانتے۔ تو منن تے آئیے تو شرابیاں دیاں بھی مان لیں گے تو جھوٹیاں ہی مان لیں گے۔ بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، اب نشہ تھا، نشے میں بکنے لگا، کہنے لگا دیکھئے ہی پھر صوفی نال کی کیتا سا۔ میں نے کہا کی کیتا ہے؟ نہیں صوفی دے نال جو ہے میں کرایا ہے۔ میں نے کہا پھر کہنا، اس کا تو نشہ سارا ہی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر کہو، کہنے لگا صوفی کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے کیا ہے۔ پھر کہا، پھر کہو، کہنے لگا صوفی کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے کیا ہے۔ وہ بھی دماغ پھریا سے انہیں کڈیا پستول، کڈ کے 3 فیر 4 کیتے تے موقع تے کہیں ہو گیا۔ اب پھر عقل نہیں آئی، پھر کسی نے تصدیق نہیں کی، پھر کسی نے تحقیق نہیں کی، پھر کسی نے تفتیش نہیں کی۔ دوسرا دن ہوا، اسی گستاخ کی چارپائی کو یہ جڑا والا کے لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے،
اور نعرے لگا رہے تھے. یہ غازی علم دین کی دوسری تصویر ہے جس کو وہابیوں نے مار دیا ہے. وہ ایس پی کہنے لگا جی یار گل یہ ہے کہ جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھو, مجھے ٹائم دو, میں بہت جلد تمہیں مجرم گرفتار کر کے دے دوں گا. کس نے کیا یہ کام؟ تیسرا دن نہیں آیا ابھی. وہ جو تھا نا جس نے فائر مارے تھے وہ پستول سمیت تھانے میں پیش ہو گیا. اس نے کہا سرکار اس کا کوئی جرم نہیں, اس صوفی بیچارے کا کوئی جرم نہیں اور کسی اور کا بھی کوئی جرم نہیں, ایویں بندے پھڑ کے پھنڈ دے نہ رہا دے. اس کو میں نے قتل کیا ہے, میں اس کے قتل کا اقرار کرتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی شراب کے دسترخوان پر بیٹھ کے اس نے اپنا جرم مانا تھا, اور یہ وہ شخص ہے جس نے دیوار پہ چاکنگ کروائی تھی. لفظ مٹوا کے تو اللہ کے نبی کا نام لکھوایا تھا. میری غیرت نے اس کی زندگی گوارا نہیں کی, میں نے فیر مار کے مار دیا اسے. صوفی اب بھی زندہ ہے, صوفی اب بھی زندہ ہے, لیکن وہ جڑاں والا میں نہیں ہے. وہ جڑاں والا سے لاہور شفٹ ہو چکا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے کہ کسی نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی, کسی نے قرآن کی گستاخی کی ہے, آپ کیا کریں؟ آپ کا حق ہے مجرم کا پتہ کریں, اپنے اداروں سے تعاون کریں, اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں. اور کمال تو یہ ہے آپ اپنا مطالبہ منوائیں, ایک پتا بھی آپ کی وجہ سے اس کا بھی نقصان نہ ہو. اور لوگ منواتے ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جرم ایک کرے ساری بستی کو جلا دو. اور جس نے رب کے قرآن کی توہین کی ہے, یاد رکھیے ہماری حکومت کا فرض ہے کہ ایسے بندے کو پکڑے, اور اطلاعات ہیں پکڑا گیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور پہنچائیں گے کیسے؟ ہمارا دباؤ ہوگا تو پہنچے گا. تو اگر ہم نے دباؤ ڈالنے سے پہلے ہی گھر جلا دیے, بندے مار دیے, تو ایسے نہیں تحریکیں بنتی. اب ضرورت ہے کہ ہم ایک کام بنے, اپنے رب کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں, نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ تعلق جوڑیں, اور ایک اسلامی فلاحی, اسلامی پاکستان, فلاحی پاکستان کی بنیاد ڈالیں کہ جہاں پہ جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا, حدیث کے مطابق ہوگا, اور فیصلے لوگ خود نہیں کریں گے بلکہ اس ملک کی عدالتیں کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی اطلاع آئے تو اس اطلاع کی سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ تحقیق. قرآن کہتا ہے جب تحقیق کے بعد جرم ثابت ہو جائے تو پھر مجرم کو پکڑنا ہے, اور پکڑ کے آپ دارالسلام, دارالامن پاکستان کے شہری ہیں, کسی شہری کو ریاست اختیار نہیں دیتی کہ کسی کو وہ قتل کرے, یہ ریاست کا اختیار ہے. آپ بندہ پکڑائیں, بندہ ریاست کے قبضے میں جائے. اور تیسری بات جرم ایک کا ہو, گستاخ ایک گھرانہ ہو, بے ادب ایک گھرانہ ہو, تو اس کی وجہ سے ساری برادری کے گھروں کو نہیں جلایا جاتا. اور چوتھی بات, خود بھی اپنی اداؤں پہ ہم غور کریں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے, ہماری قرآن سے محبت کیا ہے. مسجدیں نوحہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یہ بھی قرآن کا حکم ہے, اسے کون کون پورا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے وفا کرنے کی توفیق عطا